السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، یقیناً اس کو سننے کے بعد اگر آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمایا تو انشاءاللہ العزیز مجھے یقین کامل ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے، اس لیے کہ یہ ویڈیو اتنا پیارا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یقیناً کہ جب میں نے یہ ویڈیو دیکھا ثاقب رضا مصطفی صاحب قبلہ کا، جنہوں نے جواب دیا ہے فرانس کے جو دماغی مریض ہے، ظالم ہے، اور یوں کہوں کہ سب سے بڑا آتنکوادی ہے، سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے، جو کہ 180 کروڑ مسلمانوں کے دل آزاری کر رہا ہے، اس سے بڑا آتنکوادی دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو جواب دیتے ہوئے علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب قبلہ نے جو باتیں کہی ہیں وہ دل کو چھو لینے والی، اتنی زبردست باتیں کہ یقیناً میں بتا رہا ہوں آپ اس کو سنیں گے نا تو یقیناً آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ فرانس جان بوجھ کر کے مسلمانوں کو چڑھانے کی کوشش کر رہا ہے اور مسلمانوں کو بلا وجہ پریشان کر رہا ہے۔ حالانکہ مسلمان کبھی کسی کے مذہب کے بارے میں انگلی نہیں اٹھاتا، یہ ہمیشہ سے ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہم لوگ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ میں نے پچھلے ویڈیو کے اندر بھی آپ کو دکھایا تھا کہ ایک عیسائی نے قرآن پاک کے پہلے چیپٹر یعنی سورہ فاتحہ کو پھاڑا اور اس کو اپنے منہ میں ڈال لیا، لیکن مسلمان نے کیا کیا، بائبل کو لیا، اس کو پھاڑنے جا رہا تھا، پھر اچانک سے اس کو کیا کیا، فوراً ہی چوم لیا اور کہا نہیں میں ایسا نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر میں بھی ایسا کروں گا تو تم میں اور ہم میں فرق کیا ہوگا، تم کافر اور ہم مومن، مومن اور کافر کا فرق کیا رہے گا۔ تو لہٰذا اس لیے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درس یہی ہے کہ ہم کسی کے مذہب کی توہین نہ کریں اور کسی کی جو مقدسات ہیں ان کی توہین نہ کریں، اس لیے کہ اگر ہم کریں گے تو پھر کل کو وہ بھی ہمارے مقدسات کی توہین کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اب یہاں پر بات بتانے کی یہ ہے کہ دیکھیے، اس وقت جو مسلمان ہیں تقریباً ان لوگوں نے اب اس بات کا عہد و پیمان کر لیا ہے کہ ہمیں کسی بھی طریقے سے جو فرانس کی مصنوعات ہیں، جو فرانس کے بنے ہوئے پروڈکٹس ہیں، اب ہمیں ان کو یوز نہیں کرنا۔ میں نے تقریباً اب تک 20 سے 25 ویڈیو یعنی فیس بک پر میری نظروں سے گزرے، جن میں ان لوگوں نے، میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ ان لوگوں نے لاکھوں روپے کا سامان جو ان کی دکانوں میں رکھا تھا، ان لوگوں نے بڑے اپنی محنت کی کمائی سے خریدا تھا، لیکن جب بات ناموس رسالت کی آئی تو ان لوگوں نے سارے کا سارا سامان اٹھا کر کے یا تو اس کو جلا دیا، جلانے کے ویڈیوز بھی آئے ہیں، یا پھر پانی میں پھینک دیا، یا پھر ان لوگوں نے اٹھا کر کے اس کو کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا۔ بہرحال یہ ہے کہ وہ لوگ اس کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور سب کا ایک ہی کہنا ہے کہ یا رسول اللہ ہم غربت کو برداشت کر سکتے ہیں، ہم فقیری کو برداشت کر سکتے ہیں یا رسول اللہ، لیکن آپ کی عزت پر ذرہ برابر آنچ آئے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھنا، میں نے پہلے بھی کہا تھا اور پھر کہہ رہا ہوں کہ خاکیوں کے بنتے ہیں، میرے آقا تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو نور ہیں، اور ایسے نور ہیں کہ نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی کے خاکے بنا کر کے فرانس والے اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ واقعی وہ ناجائز اولادیں ہیں، حرام کی پیداوار ہیں، وہ غلیظ نطفے سے پیدا ہوئے لوگ ہیں۔ اگر وہ واقعی کسی جائز باپ کی اولاد ہوتے، اپنے ہی باپ کی اولاد ہوتے، تو کبھی کسی کے دھرم پر انگلی نہ اٹھاتے، کبھی کسی کے مذہب کو چھیڑ چھاڑ نہ کرتے، کبھی ہمارے نبی کی توہین نہ کرتے، کبھی مقدسات کی توہین نہ کرتے۔ یاد رکھیں قرآن پہلے ہی فیصلہ فرما چکا ہے کہ عتل بعد ذلک زنیم، جو بھی حرام زادہ ہوگا یعنی حرام کا بچہ ہوگا، حرام کا نطفہ ہوگا، غلیظ نطفہ ہوگا، وہی صرف میرے نبی کی توہین کرے گا اور باقی کوئی توہین نہیں کرے گا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ کبھی نبی کی توہین نہیں کر سکتا۔ لیکن ہاں، جس کے نطفے میں خطا ہوگی، جو حرام کا بچہ ہوگا، وہی میرے نبی کی شان میں توہین کرے گا۔ اور آج یہ فرانس والوں نے ثابت کر کے دکھا دیا کہ وہ ضرور بے ضرور کیا ہے، حرام کی اولاد ہیں اور وہ جائز اولادیں نہیں ہیں۔ مسلمانوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ میں انشاءاللہ عنقریب ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں پورے پروڈکٹس جو ہیں میں ایک ایک کر کے آپ کو دکھاؤں گا، فرانس کیا کیا پروڈکٹس بناتا ہے، وہ سارے کے سارے پروڈکٹس انشاءاللہ وہ میں بتاؤں گا، اور ہمیں اس کا ٹوٹلی بائیکاٹ کرنا، اور صرف ایک مہینے کے لیے نہیں، چاہے وہ معافی بھی مانگ لیں، لیکن فرانس کی معافی مانگنے کے بعد بھی ہمیں اس کے پروڈکٹس یوز نہیں کرنے ہیں، اس لیے کہ آج وہ معافی مانگ لے تو کل کو پھر وہ اپنا سر اٹھائے گا اور پھر وہ ہمارے نبی کی شان میں توہین کرے گا۔ ہمیں کسی بھی طریقے سے یہ چیز برداشت نہیں ہوگی، انشاءاللہ ہم ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کریں گے۔ میں انشاءاللہ آنے والے ویڈیو بناؤں گا، فی الحال آپ ثاقب رضا مصطفی صاحب کا ویڈیو سنیں، آپ کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ جو خاکے تراش رہے ہیں صاحب، خاکے تو خاکیوں کے ہوتے، جو پیکرے نور ہو اس کے خاکے کون تراشے؟
اس کا تو سایہ بھی نہیں تھا، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں سے بنا؟ شیخ احمد بولے مثل او در عالم امکان متصور نیست، حضور کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں۔ اور اقبال بولے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ، سب سے آخر میں انہوں نے انتقال کیا، 110 ہجری میں ان کا انتقال۔ حضور کا وصال ہوا ہے سن 11 ہجری کے آغاز میں اوائل، اور ان کا سن 110 ہجری میں، تو گویا حضور کے وصال کے تقریباً 100 سال بعد یہ بقید حیات ہوئے۔ حج کا موسم تھا، ہجوم عاشقہ تھا، اور یہ ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں پوچھو۔ تو لوگ جمع ہو گئے، ہجوم بن گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے حضور کو دیکھا ہے۔ تو حج کے موسم میں یا عمرے کے موسم میں جب کوئی عالمانہ وضع قطع کا شخص مل جائے تو ہر بندہ اسے حج کے مسائل پوچھتا ہے، عمرے کے مسائل پوچھتا ہے، چونکہ یہ ایسی عبادت ہے جو سال میں اکثر لوگ پہلی بار کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک شخص ملا جس نے حضور کو دیکھا تو لوگوں نے حج کے مسائل پوچھے حضور، لیکن تاریخ کا جواب نفی نہیں، کسی نے حج کا کوئی مسئلہ نہیں پوچھا۔ صاحب نے کہا صرف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حضور کو دیکھا ہے، بتاؤ حضور کا حلیہ کیسا تھا؟ تو انہوں نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، صرف 3 لفظوں میں۔ وہ لفظ سنیے اور روح کو تازگی دیجیے اور یاد کر لیجیے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض ملیحن مقصر، ایک تو چٹے گورے رنگ کے تھے حضور، دوسری بات ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا، اور تیسرا کہا مقصدہ، حضور ہر معاملے میں توازن رکھتے، یعنی ہر معاملے، لیس بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد، نہ قد لمبا نہ قد چھوٹا، درمیانی قد ہوگا، ربعۃ من القوم، حضور علیہ السلام کا قد درمیانی قد و کامن سے تھوڑا سا اٹھتا ہوا تھا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ لمبے لمبے قد کے لوگ حضور کی مجلس میں موجود ہوا کرتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد بہت لمبا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد لمبا، اور بھی سے ابھی تھا۔ حضور کی شان یہ تھی اذا جامع القوم غامرہم، قد حضور کا درمیانہ تھا، متوازن تھا، لیکن جب لوگوں میں حضور تشریف لے جاتے حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے، یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی تھی۔ اسی طرح سوا الصدر والبطن، پیٹ اور سینہ حضور کا برابر تھا، سینہ اٹھا ہوا ہو پیٹ چپکا ہوا ہو تو حسن نہیں ہوتا، اور سینہ جو ہے وہ پیچھے رہ جائے اور پیٹ آگے تشریف لے جائے تو پھر بھی جمال قائم نہیں رہتا۔ خوبصورتی کیا ہے کہ سوا الصدر والبطن، سینہ اور پیٹ برابر، اور یہ اللہ کے محبوب کے حسن کا توازن تھا۔ اللہ اکبر۔ اور حسن نمکین، ایک ہوتا ہے میٹھا حسن، دیکھو تو تڑپ جاؤ، اور ایک ہوتا ہے نمکین حسن، دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ۔ حضور نے خود فرمایا انا املہ و اخی یوسف اسبہ، میں نمکین حسن والا ہوں، میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا۔